صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امیر سنی دعوت اسلامی، داعی کبیر وقار اہل سنت، حضرت علامہ و مولانا شاکر علی رضوی صاحب کا لکھا ہوا کلام آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کرے۔ قلت حیلتی انت وسیلتی، قلت حیلتی انت وسیلتی، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ۔ قلت حیلتی انت وسیلتی، قلت حیلتی انت وسیلتی، ادرکنی یا رسول، میرے ساتھ مل کر پڑھیں، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ۔ نبھالو تم، نبھالو تم، نبھالو یا رسول اللہ، نبھالو تم، نبھالو تم، نبھالو یا رسول اللہ۔ بلا لو اب مدینے میں، بلا لو یا رسول اللہ۔ ستاتے ہیں جو دنیا والے، اس کا کچھ نہیں ہے غم، ستاتے ہیں جو دنیا والے، اس کا کچھ نہیں ہے غم۔ مجھے بس اپنا کہہ کر تم بلا لو یا رسول اللہ۔ قلت حیلتی انت وسیلتی، قلت حیلتی انت وسیلتی، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ۔ سنہری جالیوں کے سامنے پہنچا ہوں میں آقا، سنہری جالیوں کے سامنے پہنچا ہوں میں آقا۔ مجھے اپنی زیارت تم کرا دو یا رسول اللہ۔ عطا ہو علم کی دولت، عطا کی دولت، عطا ہو علم کی دولت، عطا ہو دید کی دولت، عطا ہو علم کی دولت، دید کی دولت۔ دم آخر مدینہ بھی عطا ہو یا رسول اللہ۔ قلت حیلتی انت وسیلتی، قلت حیلتی انت وسیلتی، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ،
ادرکنی یا رسول اللہ شفاعت کا سوالی ہوں میں رحمت کا شفاعت کا سوالی ہوں میں رحمت کا اجابت سے نوازو تم نوازو یا رسول اللہ تصدق غوث اعظم کا توسل اعلی حضرت کا تصدق غوث اعظم کا توسل اعلی حضرت کا بقیع پاک کے قابل بنا دو یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ نگاہ مفتی اعظم نے زندہ کر دیا دل کو نگاہ مفتی اعظم نے زندہ کر دیا دل کو انہی کا ساتھ محشر میں عطا ہو یا رسول اللہ تمنا یہ لیے جاتا ہے آقا شاکر رضوی تمنا یہ لیے جاتا ہے آقا شاکر رضوی اسے اذن مدینہ پھر عطا ہو یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ آئیے اب میں خطاب کے لیے دعوت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانے محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझसे पहले आप एक रिक्कत अंगेज़ कलाम हज़रत मौलाना जाबिर साहब क़िबला नजमी की ज़ुबानी समात फरमा रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला इनकी आवाज़ में मज़ीद कशिश अता फ़रमाए और इसी तरीक़े से हमें दरबार मुस्तफ़ा के तसव्वुर की तरफ ये हमेशा गामज़न करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद इन्हें बरकतों से माला माल फरमाए। दोस्तान मोहतरम, मैंने सूरतुल अहज़ाब की एक आयत तय्यबा आपके सामने पढ़ने का शरफ़ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना युज़ूनल मुअमिनीन वल मुअमिनाति बिग़ैरि मक्तसबू, कि वो लोग जो ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को बिला वजह तकलीफ़ देते हैं, फ़क़द इह्तमलू बुहताना व इस्मम मुबीना, वो एक बहतान बांधते हैं और बड़ा गुनाह करते हैं। दोस्तान मोहतरम, दुनिया में इंसान तन्हा आता है और यहाँ से जाता भी है तो अकेला जाता है, लेकिन इस दुनिया में वो अकेला नहीं रहता, बल्कि इंसान मुआशरे में रहता है, लोगों के दरमियान रहता है, रिश्तों और ताल्लुकात के दरमियान रहता है। कोई बाप है, माँ है, कोई चचा है, मामू हैं, कोई बहन है, फूफी हैं, खाला हैं। इन तमाम रिश्तों के दरमियान इंसान दुनिया में रहता है। तो आने में तो वो अकेला है और जाने में भी अकेला है, मगर चूँकि दुनिया के अंदर वो अकेला नहीं रहता, आबादी में, बस्ती में, मुआशरे और सोसाइटी में इंसानों के दरमियान वो रहता है। तो जब वो इंसानों के दरमियान रहता है तो फिर उसे लोगों के दरमियान किस तरीक़े से रहना चाहिए। अल्लाह तो फरमाता है कि जो ईमान वाले मर्दों और औरतों को बिला वजह तकलीफ़ देते हैं वो गुनाह कबीरा में मुब्तला हैं। तो आखिर जब हम आबादी में, सोसाइटी में लोगों के साथ रहते हैं तो हमें किन बातों का लिहाज रखना चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मुसलमान और मोमिन दोनों की तारीफ़ में ये लफ्ज़ इरशाद फरमाया है, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमों, कि मुसलमान होता ही वो हैं जिससे मुसलमान सलामत रहें, जिससे मुसलमान महफूज रहें। मोमिन होता ही वो हैं जिससे ईमान वाले अमन में रहें, ईमान वाले जिससे हिफाजत में रहें। तो अल्लाह भी कुरान में फरमाता है कि जो ईमान वाले मर्दों और औरतों को बिला वजह सताते हैं वो कबीरा गुनाह में मुब्तला होते हैं। और हमारे नबी भी ये इरशाद फरमाते हैं कि मुस्लिम और मोमिन वो हैं कि जिससे दीगर मुसलमान और ईमान वाले महफूज और सलामत रहें। लेकिन हम देखते हैं कि आबादी में, मुस्लिम माशरे में लोगों की ज़िंदगियां कुछ इस तरीके से गुज़र रही हैं कि उनकी ज़ुबान से दूसरे मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचती हैं, उनकी ज़िंदगी के कामों से दूसरे ईमान वालों को तकलीफ़ पहुंचती हैं।
اور اس قسم کے درجنوں معاملات ہیں جن معاملات میں لوگوں کو ایذا اور تکلیف دی جاتی ہیں، جس کو چونکہ ہم آبادی میں رہتے ہیں تو ہم خود اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ ہمارے کس رویے سے کس کو کیا تکلیف پہنچ رہی ہیں۔ اگر اپنے گھر کا کوڑا نکال کر کے پڑوسی کے آنگن میں پھینک دینا، اپنے بچے کو نجاست کے لیے پڑوسی کے آنگن میں بٹھا دینا، گھر کے باہر اتنا پانی گرانا کہ راستہ آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچتی رہے، اس طریقے سے اپنی جگہ ہے اس سے بھی آگے دیوار بنا لینا، پھر آگے اس سے زینے بنانا، اور پھر اس کے آگے اوٹلا، اور پھر آگے کچھ پتھر رکھ دینا، اس قسم کے درجنوں قسم کے معاملات ہیں کہ جس میں آج مسلم قوم اپنے مسلمان ایمان والے بھائیوں کو تکلیف دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور تکلیف کے یوں تو بے شمار درجے ہیں جن پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے، لیکن ابتداءً آپ سن لیں کہ مسلم اور مومن اللہ رسول کی بارگاہ میں کامل وہ ہیں کہ جس سے دوسرے مسلمان محفوظ اور سلامت رہیں۔ اگر ہماری ذات سے کسی ایمان والے مرد یا ایمان والی عورت کو تکلیف پہنچتی ہیں تو یاد رکھنا اس چیز کو، حضرت امام مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر کچھ لوگوں پر خارش کا عذاب مسلط کیا جائے گا۔ خارش یعنی کھجلی کا عذاب، اور جب وہ جہنم میں اپنے جسم کو کھجائیں گے تو ان کے جسم سے ہڈی نظر آنے لگے گی، اور جب ان کو جہنم میں پوچھا جائے گا کہ کیا تمہیں اس کھجلی کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہاں ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، تو اس وقت جہنم میں ان سے کہا جائے گا یہ اس تکلیف کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں ایمان والوں کو دیا کرتے تھے، اس کی وجہ سے آج تم پر یہ عذاب مسلط کیا گیا ہے۔ حضرت یزید بن شجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے سمندر کے کنارے ہوتے ہیں یوں ہی جہنم کے بھی کنارے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جہنم کے کناروں پر بختی اونٹوں کی طرح سانپ ہیں، یعنی بڑے بڑے اونٹوں کی طرح سانپ ہیں، اور خچروں کی طرح بچھو ہیں۔ اور یاد رکھنا جہنمیوں کو جہنم میں عذاب زیادہ دینے کے لیے جہنمیوں کے بھی جسم بڑے کر دیے جائیں گے۔ آپ کبھی کبھی دیکھتے ہوں گے کہ ایک انسان دبلا پتلا ہے مگر اس کو کوئی بیماری لگ گئی تو وہی پھول گیا، اس کا جسم بہت چھوٹا تھا مگر اب بہت زیادہ پھیل گیا، جس دروازے سے وہ بآسانی نکل جاتا اب اس کو نکلنے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو جسم اس کا وہی ہے لیکن اب وہ جسم بڑھ گیا ہے۔ اسی طریقے سے جہنم میں جہنمیوں کو عذاب زیادہ دینے کے لیے اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک شانے سے دوسرے شانے تک کئی دن تک تیز رفتار گھوڑا بھی دوڑے تو ختم نہ ہو سکے، اس کی ڈاڑھ احد پہاڑ کے برابر بنا دی جائے گی، اس کی تاکہ جسم بڑا ہو تو عذاب زیادہ محسوس کر سکے اور اس کو عذاب کی شدت زیادہ برداشت کرنی پڑے۔ تو آپ یہ سمجھیں گے کہ اب سانپ بختی اونٹوں کی طرح، تو انسان کے جسم کو تو وہ ایسے ہی لقمہ بنا جائے، تو خود انسان کا جسم بھی اتنا بڑا بنا دیا جائے گا، اور بچھو جہنم کے کنارے پر خچروں کی مانند ہوں گے، یہاں تک کہ حضرت یزید بن شجرہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب جہنمی جہنم میں عذاب کی شدت کی وجہ سے کانپ جائیں گے تو بل بلاتے ہوئے کہیں گے کہ ہمارے عذاب میں کمی کر دی جائے، ہمارے عذاب میں تخفیف ہو، ہمیں آسانی عطا کی جائے۔ جب عذاب میں کمی کا وہ سوال کریں گے تو انہیں کہا جائے گا کہ تم کناروں پر نکلو، جہنم کے کناروں کی طرف آؤ، تمہارے عذاب کی کمی کی جو تم بات کر رہے ہو تو کناروں کی طرف آؤ۔ جب وہ کناروں کی طرف آئیں گے تو جہنم میں وہ اونٹوں کی طرح جو سانپ ہوں گے
وہ ان جہنمیوں کو ہونٹ اور چہروں کے ساتھ پکڑ کر ان کی کھال اتار دیں گے۔ شدت عذاب کی وجہ سے وہ پھر بھاگ کر جب آگ میں چلے جائیں گے تو پھر وہاں معاملہ یہ ہوگا کہ ان پر کھجلی کا عذاب مسلط ہوگا، خارش کا عذاب مسلط ہوگا۔ لوگوں نے بہت آسان سمجھ رکھا ہے مومن کو تکلیف دینا، اور لوگ کتنی بڑی بڑی باتوں کو تکلیف نہیں سمجھتے۔ میں ابھی آپ کو روایتیں پڑھ کر بتاؤں گا کہ ہمارے بزرگان دین کتنی چھوٹی چھوٹی بات کو بھی تکلیف سمجھ کر چھوڑ دیا کرتے تھے، اور کبھی ہو جاتی تھی تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے۔ یہاں پر اب ماحول ایسا بن رہا ہے کہ اس چیز کو لوگوں نے بس اپنی عادت اور طبیعت بنا لیا ہے۔ تو یاد رکھنا، یہ کوئی قصے کہانیاں من گھڑت نہیں ہیں، بلکہ یہ صحیح حدیثیں اور قرآن و سنت کا مفہوم ہے کہ جہنم میں اس طریقے سے جب وہ عذاب سے کانپ کر کناروں سے پھر واپس اندر آئیں گے تو اب حالت یہ ہوگی کہ ان پر خارش کا عذاب مسلط ہوگا۔ وہ اپنے بدن کو کھجائیں گے تو پہلے ان کی چمڑی جڑ جائے گی، پھر بدن کو کھجائیں گے تو ان کا گوشت جڑ جائے گا، یہاں تک کہ صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آئیں گی۔ اس وقت جہنم میں آواز آئے گی، کیا تمہیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہیں گے ہاں ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا یہ اس تکلیف کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں ایمان والوں کو دیا کرتے تھے۔ تو دوستان محترم، غور کریں اس مقام پر کہ بلا وجہ اگر کسی کو تکلیف دی جا رہی ہے تو کتنا شدید ترین عذاب جہنم کے اندر رکھا گیا ہے۔ اور میں نے تو یہاں تک پڑھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایمان والوں کو تکلیف دیتا ہے وہ ملعون ہے، اس پر لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، دھتکارا ہوا ہے۔ اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 4 کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے بندے کا خاتمہ ہو سکتا ہے ایمان پر نہ ہو۔ 4 کام ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آخری وقت ایمان سے رشتہ ہی ٹوٹ جائیں۔ فرماتے ان میں پہلی بات نماز میں سستی کرنا، دوسرا کام شراب پینا، تیسرا کام والدین کی نافرمانی کرنا، اور چوتھا کام مسلمانوں کو تکلیف دینا۔ یہ وہ کام ہیں کہ جن کی وجہ سے اگر کوئی اس میں مبتلا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، باز نہیں آتا، اللہ کی بارگاہ میں معافی نہیں طلب کرتا، تو ممکن ہے کہ ان میں سے کسی ایک بات کی وجہ سے آخری وقت اس کا رشتہ ایمان ٹوٹ جائے اور وہ دنیا سے بے ایمانی کی موت مر جائے۔ تو غور فرمائیں کہ امام جلال الدین سیوطی نے بھی ان 4 باتوں میں آخری بات ایمان والوں کو تکلیف دینا لکھا ہے۔ تو اس تکلیف کی وجہ سے کس قدر زیادہ شدید وعیدیں، گرفت اور پکڑ قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں۔ میں یہاں پر آپ کو بزرگان دین کی سیرت سے 2-3 باتیں بتاتا ہوں کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات کو بھی تکلیف سمجھ کر کیسے کانپ جایا کرتے تھے۔ دنیا جانتی ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسعر بن کدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، راستہ چلتے ہوئے امام اعظم کا قدم کسی بچے کے قدم پر پڑ گیا۔ اب جان بوجھ کر امام اعظم ظلم کرے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ اتنے بڑے عالم دین، تقوی، شیار، پرہیزگار، لیکن انجان میں آپ کا قدم اس بچے کے پاؤں پر پڑ گیا تو اس بچے کی چیخ نکل گئی اور اس کی زبان سے یہ کلمات نکلے، یا شیخ الا تخاف القصاص یوم القیامہ، اے بزرگ کیا قیامت کے دن اللہ بدلہ دلائے گا، اس سے ڈرتے نہیں ہو؟ کیا خوف نہیں ہے کہ قیامت کے دن اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا؟ اتنا سننا تھا کہ امام اعظم پر گشی طاری ہوئی اور آپ بے ہوش ہو گئے۔
زمین پر گر گئیں۔ امام مسعر بن کدام نے امام اعظم سے پوچھا کہ حضور اتنی چھوٹی بات پر آپ نے اتنا سیریس لے لیا اور اس پر آپ بے ہوش تک ہو گئے؟ امام اعظم کا جواب سننا، آج تو ہم گھنٹوں گھنٹوں کی تقریریں بھی سن جائیں مگر پھر بھی ہم اس سے ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں کیوں بے ہوش نہ ہو جاؤں، مجھے اس بچے کی آواز میں غیبی ہدایت معلوم ہو رہی ہے کہ یہ میرے لیے کوئی غیبی ہدایت ہے، میرے لیے کوئی غیب سے پیغام آیا ہے کہ میں نے اس کی آواز کو سن کر کے اتنا فیل کیا اور اتنا محسوس کر لیا۔ تو دوستان محترم، یہ ہے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اتنی تکلیف کے ایک بچے کے پاؤں پر پاؤں پڑ گیا انجان میں، اس پر کس قدر زیادہ اللہ کے خوف کی وجہ سے بے ہوشی کی طرف چلے گئے۔ اسی طریقے سے حضرت علامہ الحاج ابن الحاج مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایک کھیت کے قریب سے گزر رہے تھے، تو ان کے دوست نے وہاں کھیت سے گزرتے ہوئے گیہوں کی بالی کو صرف ہاتھ لگایا اور اس سے گیہوں کی بالی کو توڑا نہیں، اور بظاہر اس کے ہاتھ لگانے سے اس گیہوں کی بالی میں کوئی کمی کجی نقصان نہیں ہوا، لیکن اس بزرگ نے جیسے ہی دیکھا کہ میرے ساتھ چلنے والے نے اس بالی کو ہاتھ لگایا تو انہوں نے کہا جاؤ اس کھیت کے مالک سے اس کی معافی تلافی کرو۔ کہا حضور میں نے صرف ہاتھ لگایا، چھوا ہے، اور میرے چھونے سے اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہوا۔ تو اس بزرگ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری طرح 1000 انسان اس جگہ سے گزریں اور ہر کوئی چیک کرنے کے لیے یوں اس پر ہاتھ لگائے تو بتاؤ نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہا 1000 انسان ہاتھ لگائیں تو نقصان ہوگا ہی ہوگا۔ کہا پھر جو 1000 انسانوں کے ہاتھ لگانے سے جو نقصان ہوگا اس نقصان میں تم ایک مرتبہ ہاتھ لگا کر شریک ہو گئے، اس لیے اب تم بھی جا کر کے اس سے معافی تلافی کرو۔ کسی کے گھر کے قریب کپچی پڑی ہوئی ہے، ریتی پڑی ہوئی ہے، اینٹیں پڑی ہوئی ہیں، لوگ کوئی ایک لے جاتا ہے ادھر ڈال دیتا ہے، کوئی ٹھوکروں سے ادھر ادھر پھینکتا چلا جاتا ہے، تو لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے کہ یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے، اور اس پر اگر پکڑ کر لی گئی تو کیسے ہمارا چھٹکارا ہو سکے گا۔ تو ان چیزوں کی طرف توجہ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت سیدنا صالح دہاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے ساتھ ایک باغ سے گزر رہے تھے گفتگو کرتے ہوئے۔ جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے اس باغ سے ایک شاخ یعنی لکڑی اٹھا لی کتوں کو بھگانے کے لیے، کہ ہم گھر جا رہے ہیں کہیں کتے تکلیف نہ دیں، اس لیے باغ سے ایک لکڑی شاخ اٹھا لی اور چلنے لگے۔ لیکن اپنے گھر پہنچنے سے پہلے جب مسجد آئی تو وہ شاخ انہوں نے مسجد میں رکھ دی، اور مسجد میں جو لوگ موجود تھے ان سے یہ کہا کہ یہ شاخ میں نے فلاں قبیلے کے باغ کے قریب سے اٹھائی ہیں، میں گھر جا رہا ہوں مگر گھر نہیں لے جاتا، اس کو یہاں رکھ کے جا رہا ہوں تاکہ یہ چیز کل میں لے جا کر واپس ان کے باغ میں رکھ لوں گا، تو اس کو کوئی اپنا ہاتھ نہ لگائے اور اس کو کوئی استعمال میں نہ لائے۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور یہ شاخ ہے، لکڑی ہے، اب اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے، اس کو پھر واپس آپ چھوڑنے کے لیے وہاں جائیں گے؟ کہا اگر میرے جیسے ہزاروں انسان اس باغ کے قریب سے گزرے اور ہر کوئی اس طرح سے وہاں لکڑی اور شاخ اٹھاتے چلے جائے تو بتاؤ اس کا نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو غور کرنے والی باتیں ہیں۔ یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، پھر آگے چل کر کے غیبت، بد زبانی، بد کلامی، تانا دینا، احسان جتانا، اور پھر نہ جانے اور کیا سے کیا معاملہ جن کی وجہ سے لوگ پکڑ میں آ جاتے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر ان کی گرفت ہوتی ہیں۔ میں یہاں پر بحرالعلوم صاحب کا ایک واقعہ سناؤں آپ کو۔ حضرت علامہ مفتی عبد المنان بحرالعلوم صاحب علیہ الرحمہ، ہم نے ان کو دیکھا ہے، انہوں نے اپنی
ہسٹری کے حوالے سے یہ بات لکھی کہ میرے دادا عبدالرحیم، دیکھو غور کرنا، اور یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ جس کو دیکھا نہ جائے، آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس واقعے کو سن کر کے بہت کچھ آپ کو سمجھ میں آئے گا، گزرا ہوا بھی اور آئندے کے حوالے سے اصلاح بھی ہماری اپنی ہو سکے گی۔ فرماتے ہیں کہ میرے دادا حاجی عبدالرحیم وہ بازار میں کسی کے یہاں مزدوری کرتے تھے، تو ایک دن وہ اس کے یہاں اپنی اجرت لینے کے لیے اس کی دکان پر گئے، تو چونکہ میرے دادا عبادت نماز وغیرہ کے بہت پابند تھے، جب اس کے یہاں دکان پر گئے اور اس سے مزدوری طلب کی تو اس نے کہا کہ ابھی 1 ہفتے پہلے تو خرچی لے کر کے آپ گئے ہیں، پھر آ گئے، اور اس نے پھر آگے تانا کیا دیا کہ اتنی زیادہ عبادت کرتے ہو تو اسی سے کیوں نہیں مانگ لیتے؟ یہ اس نے تانا دیا کہ اتنی زیادہ عبادتیں کرتے ہو تو پھر اسی سے مانگ لو، یہاں کیوں آتے ہو؟ اب یہ بات سنی تو بحرالعلوم صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دادا وہاں سے اس کو کچھ جواب تو نہیں دیا، پلٹ آئے، لیکن بار بار ان کی زبان پر یہ لفظ تھے، کیسے لوگ ہیں یہ، کیسے مسلمان کہے جائیں گے؟ عبادت پر بھی تانا دے رہے ہیں، یہ لفظ ان کی زبان سے بار بار ادا ہوتے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ عبادت کرنے پر بھی تانا دے رہے ہیں، اللہ کا نام لینے پر تانا دے رہے ہیں۔ بحرالعلوم صاحب علیہ الرحمٰ نے یہاں تک کہا کہ میں اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ حالات آئے کہ ان کی ساری اکڑ پھون ختم ہو گئی، اور فرماتے ہیں کہ میں نے ان میں سے ایک کو دیکھا کہ مر رہا تھا مگر اس کو چمچی سے پانی پلانے والا کوئی نہیں تھا، حالانکہ اس کے 4 بیٹے موجود تھے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تانے کے ذریعہ جو مومن کو تکلیف دی گئی، اس کو ایذا دی گئی، تو اس کا کس قدر زیادہ وبال اس کی زندگی پر مرتب ہوا۔ تو دوستان محترم، ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہے، مومن مرد بھی سوچیں اور مومنہ عورتیں بھی سوچیں کہ عورتیں بھی آپس میں ایک دوسرے کے تعلقات کے ساتھ، یا آپس میں ایک دوسرے پڑوسی کے ساتھ، یا دوست احباب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اسی طریقے سے رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، کاروبار کرنے والے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، ان معاملات کے بارے میں ہمیں خوب غور کر لینا چاہیے کہ ہماری زبان سے اور ہمارے بدن سے یا ہمارے کام سے کسی مومن کو بلا وجہ کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے۔ اگر بلا وجہ کوئی تکلیف ہم سے کسی کو پہنچ رہی ہے، فوراً توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، اور آئندہ زندگی کے اندر بلا وجہ کسی مومن اور مومنہ کو تکلیف پہنچانے سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ یہ اتنا سخت خطرناک عذاب جس کا ابھی ذکر کیا گیا آپ سن چکے ہیں۔ اس لیے دوستان محترم، ان چیزوں کو یاد رکھیے اور ان چیزوں کو اپنی زندگیوں کے اندر عملی طور پر نافذ کرنے کی کوشش کیجیے، اور بچیے گناہوں سے۔ اصل چیز نیکی اور گناہ میں گناہ سے بچنا ہے، اصل چیز گناہ سے بچنا ہے۔ آج حالات یہ ہیں کہ نیکی تو چلو ٹوٹی پھوٹی لوگ کر لیتے ہیں مگر گناہ نہیں چھوڑتے، اور گناہ کرنے کی وجہ سے نیکیوں کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ نیکیوں میں جو روحانیت ہوتی ہے، نیکیوں میں جو پرواز ہوتی ہیں کہ نیکی مومن کے لیے برکتیں لاتی ہیں، جب گناہ کرتا ہے تو وہ نیکی میں برکت والا جو نور ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم مجھے آپ کو سب کو ان کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ الرحمن آئندہ سوموار کو ہفتہ وار اجتماع اسی مسجد میں ہوگا، انشاءاللہ آئیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میں